سامعین و حاضرین حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ تعالی نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، اور ساتھ ہی شکوہ کیے جاتی تھی اللہ سے اپنے رنج و غم کا، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو، بے شک اللہ سب کی باتیں سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، آج کی اس آیہ مبارکہ میں یہ 28واں پارہ ہے اور پہلی آیت مبارکہ ہے، اور اس کے اندر ایک شرعی مسئلہ طلاق کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی قابل غور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ عورت اپنے خاوند کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں آئی اور بات ہو رہی تھی، قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالی دیکھ رہا تھا اور ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ وہ عورت غم زدہ بھی ہو رہی تھی، پریشان بھی ہو رہی تھی، اور حضور سے گفتگو بھی کر رہی تھی۔ اسلام سے پہلے، یعنی حضور کے تبلیغ کے آغاز سے پہلے، اسلام سے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا کہ انتی علیہ کا ظہری امی، تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت، تو اس قول سے وہ نکاح ٹوٹ جاتا اور وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، رجوع کا دروازہ بھی بند ہو جاتا۔ اس کو وہ اپنی اصطلاح میں زہار کہا کرتے۔ اسلام میں سب سے پہلے زہار کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں اس صورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن میں زہار کے متعلق قرآنی احکام کو وضاحت سے بیان کر دیا گیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ پر کسی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ بڑھاپے کی وجہ سے ان کا مزاج بڑا چڑچڑا ہو گیا تھا۔ غصے سے کہہ دیا انتی علیہ کا ظہری امی، زبان سے تو یہ کہہ بیٹھے لیکن لگے پچھتانے۔ خولہ کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی۔ اس نیک بندی نے جواب دیا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں خولہ کی جان ہے، جب تک اللہ اور اس کا رسول ہمارے بارے میں فیصلہ نہ فرمائیں تم میرے نزدیک نہیں آ سکتے۔ خولہ اٹھیں اور حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، اوس نے جب میرے ساتھ شادی کی تھی اس وقت میں جوان تھی، صاحب مال تھی، میرے گھر والے بھی موجود تھے۔ اب میرا شباب رخصت ہو چکا، میں بوڑھی ہو گئی، میرے گھر والے بھی نہ رہے، مال بھی خرچ ہو گیا۔ اب اوس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، حضور کیا ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے کہ ہم ایک ساتھ رہ سکیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی حکم نہیں ملا۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے طلاق کا لفظ تو نہیں کہا، وہ بار بار یہ کہتی رہی اور حضور وہی جواب دیتے رہے۔ ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی فریاد کرتی رہی کہ الہی میں اپنی تنہائی اور اپنے خاوند سے جدائی کا شکوہ تجھ سے کرتی ہوں۔ ایک روایت میں ان کے یہ الفاظ درج ہیں، اپنے فاقہ اور خستہ حالی کا شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں ان کے باپ کے سپرد کرتی ہوں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اور ان کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ بھوک سے مریں گے۔ بار بار وہ آسمان کی طرف منہ اٹھاتی اور فریاد کرتی۔ باس و تکرار کا سلسلہ بھی جاری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غم زدہ اور پریشان حال بندی کی فریاد سن لی، اور جبریل امین یہ آیات لے کر نازل ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے خولہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں حکم نازل فرما دیا،
جاؤ اپنے خاوند کو بلا کر لاؤ۔ اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ عرض کیا میرے پاس تو کوئی غلام نہیں۔ فرمایا پھر 2 ماہ متواتر روزے رکھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں دن میں 3 مرتبہ نہ کھاؤں تو میری بینائی جواب دینے لگتی ہے، میں اتنی مدت کیسے روزے رکھ سکتا ہوں؟ ارشاد ہوا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کرنے لگے آقا میں بہت غریب و نادار ہوں، حضور میری مدد فرمائیں تو میں کھانا کھلا سکتا ہوں۔ اس غریب پرور آقا نے اپنے کاشانہ مبارکہ سے 15 سا اپنے پاس سے عطا فرمائے۔ انہوں نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح حضرت خولہ پھر اپنے گھر میں آباد ہو گئیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وہ منظر ذرا دیکھو جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا وتشتقی الی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، اور ساتھ ہی شکوہ کیے جاتی تھی اللہ تعالیٰ سے اپنے رنج و غم کا، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ اس خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں حضرت خولہ کے پاس سے گزرے۔ آپ دراز گوش پر سوار تھے، لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ حضرت خولہ ان کو روک لیا اور نصیحت کرنے لگی، کہا اے عمر وہ دن تجھے یاد ہے جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر تمہیں عمر کہا جانے لگا، اور اب تمہیں لوگ امیر المومنین کہنے لگے ہیں۔ پس اے عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز رہ نہ جائے، جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے ڈرتا رہتا ہے۔ آپ بڑے صبر و تحمل سے کھڑے ان کی نصیحت کو سنتے رہے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو لوگوں نے عرض کیا یا اے امیر المومنین اس بڑھیا کے لیے آپ اتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا باخدا اگر یہ مجھے صبح سے شام تک روکے رکھے تو میں کھڑا رہوں گا، صرف نماز کے اوقات میں رخصت لوں گا۔ کیا تم نہیں جانتے یہ بوڑھی کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تو اس کی بات سنے اور عمر نہ سنے؟ اس لیے دوستان ذی وقار نبی پاک علیہ السلام کا یہ قانون اور نبی پاک کی یہ شریعت واقعی ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے باعث افتخار ہے، باعث مسرت ہے، اور ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ ہمارے لیے اگر کوئی آسانی پیدا کر سکتا ہے تو وہ نبی پاک کا بنایا ہوا نظام اور حضور کا بنایا ہوا قانون کر سکتا ہے۔ الحمدللہ اسی قانون اور اسی نظام میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اس سے پیچھے ہٹیں گے تو ضلالت ہی ضلالت ہے، اور اگر نظام مصطفیٰ میں داخل ہوں گے تو اس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا